صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نقیبیہ مرغ چنے والے، اے بلاک اسٹور مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لاہور والے۔ Delma Drinking Water, now delivering in your town. Call 0304 3777737 1C Block A Main Boulevard BOR Society جوہر ٹاؤن لاہور۔ ہر گھوٹ میں ہے احساس، ڈلما ڈرنکنگ واٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج احمد، اور آپ کے لیے ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے آیا ہوں۔ آج کا یہ اہم موضوع بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ بچے جو ہمارا کل ہیں، ہمارا مستقبل ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں، اور آنے والے دنوں میں تمام سوسائٹی کے، خاندانوں کے اور ملکی حالات کی باغ ڈور ان لوگوں نے سنبھالنی ہے۔ ہم سب والدین اپنے اپنے انداز میں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ معاملات میں ہم کہیں اوور ڈو کرتے ہیں اور کہیں ہم سے کچھ معاملات رہ جاتے ہیں۔ تو میں سب والدین کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ شروع دن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کا، تعلیم تو دلائی جاتی ہے، تربیت کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، تو اپنے بچوں کی تربیت کا بطور خاص بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ اس میں والدین کی بھی بھلائی ہے اور بچوں کی بھی بھلائی ہے، جنہیں شروع میں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا نہیں سیکھا۔ جب بڑے ہوتے ہیں، شعوری دور میں داخل ہوتے ہیں، تب انہیں جا کے ان ساری باتوں کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں ابتدائی طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستی والا ماحول رکھنا چاہیے۔ ہمیں انہیں اپنا دوست سمجھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمیں اپنا رویہ ایسے ہی رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ ہمارے دوست ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں۔ میں اس موقع پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کو بچپن میں اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے جب حسنین کریمین کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ سوار دیکھا تو ایک صحابی نے کہا، واہ کیا خوبصورت سواری ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آپ سوار بھی تو دیکھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، نبی الانبیاء ہیں، ان کا بچوں کے ساتھ رویہ اتنا مشفقانہ اور اتنا پیار بھرا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کو تحائف دے کر ان کے ساتھ اور زیادہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی ان کی سالگرہ ہے، کبھی ان کی اور کامیابیاں ہیں، تو ان ہر کامیابی کے موقع پہ انہیں آپ تحائف دیا کریں۔ بچے خوش ہوں گے اور آپ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں ان کی دوستی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے، اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے بچے جب بھی آپ کے پاس آئیں
آپ کیسی بھی کنڈیشن میں ہوں، کیسی بھی حالت میں ہوں، اپنے بچوں کا استقبال مسکرا کر کریں، پیار اور محبت سے انہیں ویلکم کہیں، تاکہ انہیں اپنی موجودگی کا احساس ہو اور انہیں یہ لگے کہ ان کے آنے سے ان کے والدین خوش ہوئے ہیں۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن ان کے اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کے اثرات بڑے ہی اچھے انداز میں مرتب ہوتے ہیں بچوں کی شخصیت پر۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے گفتگو کریں، ان سے بات چیت کریں، ان سے ان کی خیریت پوچھیں، ان سے سٹوریز سنیں، ان کا حال پوچھیں۔ اگر وہ اسکول گوئنگ ہیں تو ان سے پوچھیں کہ وہ اسکول میں آج کیسی ایکٹیویٹیز رہیں۔ وہ دوستوں کے ساتھ کہیں گئے تو پوچھیں کہ کیسا رہا۔ کسی فیملی فنکشن میں گئے تو ان سے پوچھیں کہ آپ کا فنکشن کیسا رہا۔ تو بچوں کو ایک انتہائی خوبصورت اپنائیت کا احساس ملے گا، اور یہ بچے کی شخصیت پر انتہائی مثبت اثرات یہ چیزیں مرتب کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچے کی جسمانی نشو و نما پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کل کے حالات میں جب کہ اسمارٹ فون اور ایسی الیکٹرانکس اور ایسی گیجٹس جو بہتات ہے جن کی، انہوں نے ہمارے بچوں کی اور ہماری سرگرمیوں کو تھوڑا محدود کر دیا ہے۔ ہماری فزیکل ایکسرسائز، جسمانی ورزش نہیں ہوتی، لہٰذا ہم وقت نکال کر اپنے بچوں سے یہ کہیں کہ وہ کھیل کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، ہاکی کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، اور ایسی تمام گیمز جن میں ان کی جسمانی نشو و نما ہو سکتی ہے، وہ ساری گیمز انہیں کھیلنی چاہیے۔ تیراکی ہو سکتی ہے، اسی طرح سے جو بھی ایسی گیمز ہیں جن کا انسانی جسم پہ مثبت اثر پڑتا ہے، وہ بچوں کو ضرور کھلانی چاہیے۔ ایسے ہی ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، کوئی بھی ایکسرسائز جو بچے کی عمر سے مناسبت رکھتی ہو۔ ان ساری باتوں سے اس کی جسمانی اور اس کی ذہنی نشو و نما پر انتہائی خوبصورت اثر پڑے گا۔ ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ان ساری گیجٹس اور پرٹیکولرلی بطور خاص موبائل ٹیلی فون، اسمارٹ فون کی موجودگی نے بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ ہمارے بچے بیڈ رومز میں تو چلے جاتے ہیں، لیکن رات بھر جاگتے رہتے ہیں۔ وہ ڈفرینٹ قسم کی گیمز کھیلتے ہیں، پروگرامز دیکھتے ہیں، ڈرامہ اور موویز دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وہ آرام جو ان کے جسم کو جس کی ضرورت ہے وہ انہیں نہیں ملتا۔ نیند پوری نہیں ہوتی، اور نیند پوری نہ ہونے پر ان کا جو ایک نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے، ان کو ایک طریقے سے اس بات کی طرف راغب کرنا چاہیے کہ وہ جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کبھی بھی اپنے بچوں کی جتنی بھی مثبت اور تعمیری باتیں ہیں، ان کی مدح سرائی میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں دل کھول کر
دل کھول کر ان کے اچھے کاموں کی، ان کی اچیومنٹس کی تعریف کرنی چاہیے، ان کی مدح کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے بچے میں ایک انکریجمنٹ پیدا ہوتی ہے، اس میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور بچہ بہتر سے بہتر کرنے کی لیے تگ و دو کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اپریسیٹ کیا جاتا ہے۔ ہم جنرلی بچوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے ہیں اور انہیں کئی ایک باتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ بچے جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں تب بھی وہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ رسپانس نہیں دیتے، وہ بتا نہیں سکتے کہ انہیں بات کیسی لگی، لیکن بچے سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان پر کسی بھی بات کے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری شریعت میں بھی موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں بھی موجود ہے کہ اپنے بچوں کی تکریم کریں، اپنے بچوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ ہمارے ہاں یہ جنرلی رواج ہے، عمومی طور پر والدین بچوں کے ساتھ تم اور تو کر کے بولتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ بچوں کو احترام دیں، بچوں کو آپ کہہ کر مخاطب ہوں اور بچوں کا احترام کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں ایک وقفہ اور اس کے بعد کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کو شروع۔ صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نکیبیا مرغ چنے والے، اے بلاک اسٹور مارکیٹ، ماڈل ٹاؤن، لاہور والے۔ Delma Drinking Water, now delivering in your town. Call 0304 3777737, 1C Block A Main Boulevard, BOR Society, Johor Town, Lahore. ہر گھوٹ میں ہے احساس، ڈلما ڈرنکنگ واٹر۔ ہمیں اپنے بچوں پہ مکمل اعتماد ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں پہ اعتماد نہیں کرتے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے نتائج سامنے آتے ہیں کہ ہم ان سے پیار نہیں کرتے، ان پر اعتماد نہیں کرتے، ان کی عزت و توقیر نہیں کرتے، ان کی جسمانی ورزش اور ان کی ذہنی ورزش کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں اسکول یا کالج میں اگر داخل کروا دیا ہے تو یہ کافی ہے، حالانکہ یہ کافی نہیں ہے۔ ہم اور آپ سبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی بچے اپنے والدین کے بیہیویئر سے دل برداشتہ ہو کر نہ تو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اچھے شہری بنتے ہیں۔ اور موجودہ دور کی بہت سی خرابیوں میں سے ایک خرابی نشہ ہے۔ نشے کی لت پڑ جاتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی دوستی، ان کا تعلق صرف اپنے والدین کی توجہ نہ ہونے کے باعث ایسے بچوں سے، ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہے جو غیر تربیت یافتہ یا بری شہرت کے مالک ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، ہمارے معصوم بچے ہماری تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے نشے میں پڑ جاتے ہیں، بری عادات اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کو یوں ہی تباہ کر لیتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار والدین ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ بچے کو ہم نے سمجھایا، بچے نے یہ خود یہ کر لیا، ہم نے تو بہت کوشش کی، ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر
بچے کی صحبت کا خیال رکھیں اور شروع دن سے اس بات کا خیال رکھیں کہ بچہ اسکول میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی صحبت میں کون سے لوگ ہیں، یا جو بچے اس کے دوست ہیں ان بچوں کا کیا معیار ہے، ان کی تربیت کس انداز میں ہوئی ہے۔ اگر ہم ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان باتوں کا خیال کریں اور اپنے بچے کو یہ سمجھاتے رہیں کہ بری صحبت میں نہیں پڑنا، تو ہمارے بچے کبھی بھی بری عادات و اطوار کے لوگوں کو ملیں گے بھی نہیں اور ان میں یہ عادات و اطوار پیدا بھی نہیں ہوں گی۔ تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کی صحبت کو دیکھیں۔ محلے میں جہاں کہیں کسی کمیونٹی میں وہ بچہ رہتا ہے اور بچے رہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو قید نہیں کر سکتے، گھر میں نہیں بٹھا سکتے۔ ڈیفینیٹلی آپ جب اس کو کھیلنے کے لیے باہر بھیجیں گے، وہ بچہ دوسرے بچوں سے ملے گا جو اس عمر میں بڑے بھی ہوں گے اور اس سے عمر میں چھوٹے بھی ہوں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جن بچوں کے ساتھ زیادہ تر اپنا وقت گزارتا ہے، ان بچوں کی عادات و اطوار کیا ہیں۔ انہیں کوئی نشے کی عادت تو نہیں ہے، وہ ایسے کاموں میں تو نہیں پڑے ہوئے جن کا نتیجہ آنے والے وقتوں میں انتہائی برا نکلنا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کی صحبت، یعنی اس کے دوستوں کا، اس کی سوسائٹی کا، اس کے ساتھ ملنے جلنے والے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے بچے کو یہ سمجھاتے رہیں کہ وہ ہمیشہ اچھے دوست بنائیں، پڑھنے لکھنے والے لائق بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں اور وہ ان کو اچھی عادات و اطوار بتائیں، نہ کہ ان سے بری عادتیں وہ سیکھیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ ایک اور نکتہ ہے، ہم بچوں کو ہمیشہ بچہ سمجھتے ہیں اور بچہ سمجھتے ہوئے بہت سی باتوں کو فراموش کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی گھر کا معاملہ ہے، کوئی بھی فیملی کا معاملہ ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، معاملے کی نوعیت کے پیش نظر ہمیں اپنے بچوں سے اس کے لیول کے مطابق، اس کی عمر کے مطابق مشاورت میں شریک کرنا چاہیے کہ بچہ آپ اس سے مشورہ لیں اور بچہ آپ کو مشورہ دے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ بات کرے، اس میں ایک اعتماد پیدا ہوگا اور اسے یہ ایک احساس ملے گا کہ میرے والدین، میری والدہ، میرے والد مجھ سے پوچھتے ہیں اور میں نے جب انہیں یہ بتایا کہ ہمیں آج وہاں نہیں جانا چاہیے، ہمیں آج یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو وہ اس کی بات جب مانی جائے گی وہ بچہ بہت خوش ہوگا۔ اور اگر اس کی بات ایسی ہے جو آپ کو لگتی ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہے، تو بھی بچے کو ایک میسج، ایک پیغام ضرور جائے گا کہ اسے مشاورت میں شریک کیا گیا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا ناظرین، کہ ہم بسا اوقات بچوں کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے، آپ کو یہ لے کے دیں گے، آپ کو فلاں چیز لے کے دیں گے، جو بھی اس کی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں آپ وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے آپ وہ وعدہ پورا نہیں کر پاتے۔ یہ چیز، وعدے کا پورا نہ کرنا بھی بچے کی شخصیت پر کسی حد تک
برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ بچے کو سچ بولنا سکھانا چاہیے۔ یہ کہنے سے کہ آپ سچ بولیں، یہ کہنے سے کہ آپ یہ نہ بات کریں، وہ نہ کریں، اس سے اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا جتنا آپ کا بیہیویئر، آپ کی جو روزمرہ کی معمولات ہیں اس میں جو آپ کی کارکردگی ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، وہ بچے کی شخصیت پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جب گھر پہ ہوتے ہیں اور بیل ہوتی ہے، دروازے پہ کوئی ہمارا ملنے والا آتا ہے، ہم اسے نہیں ملنا چاہتے تو ہم اپنے بچے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جائیں بیٹا، جا کر کہہ دیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ اب وہ بچہ گھر پہ باپ کی موجودگی کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ اس کے والد، اس کی والدہ گھر پہ ہیں، وہ باہر دروازے پہ جا کے جھوٹ بولتا ہے کہ میرے والد صاحب تو گھر پہ نہیں ہیں۔ اب یہ اس کو ہم نے ایک راہ پہ ڈالنا شروع کر دیا ہے، ہم نے اسے جھوٹ بلوانا شروع کر دیا ہے، اور ہم نے اس کو یہ ٹریننگ دینا شروع کر دی ہے کہ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں مکمل احتیاط کرنی چاہیے اور بچوں کو ایسے معاملات میں اول تو خود بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، لیکن بچوں کو کم از کم ہم ان معاملات سے الگ تھلگ رکھیں اور انہیں مجبور نہ کریں، انہیں یہ نہ کہیں کہ وہ جا کے جھوٹ بولیں۔ ناظرین، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نکیبیا مرغ چنے والے، اے بلاک اسٹور مارکیٹ، ماڈل ٹاؤن، لاہور والے۔ Delma Drinking Water, now delivering in your town. Call 0304 3777737, 1C Block A Main Boulevard, BOR Society, Johor Town, Lahore. ہر گھوٹ میں ہے احساس، ڈلما ڈرنکنگ واٹر۔ سچ بولنے کی ایک اور اہم ترین نقطہ جس پر والدین کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں، اگر ہمارے ایک سے زیادہ بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کے درمیان معاملات میں عدل اور مساوات کا برتاؤ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک بچے کے ساتھ محبت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم دوسرے بچوں کو یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، وہ آپ سے چھوٹا ہے، یا چھوٹے کو یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، وہ آپ سے بڑا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جہاں پہ بچوں کے درمیان پیار محبت میں مساوات ہونی چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ اگر ایک بچے کے ساتھ ایک خاص قسم کا برتاؤ ہو رہا ہے اور دوسرے بچوں کو تھوڑا سا کسی حد تک فراموش کیا جا رہا ہے، تو یہ ان نگلیکٹڈ بچوں میں بے تحاشا منفی اثرات پیدا کرتا ہے۔ اس بات کا والدین کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ عدل کریں، بچوں کے درمیان عدل کریں اور مساوات قائم کریں،
پیار میں، محبت میں، تعلیم میں، تربیت میں، لباس میں، تمام معاملات زندگی میں ان کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کریں۔ ایک اور اہم ترین نقطہ جو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ بچے غلطیاں کرتے ہیں، بچے شرارتیں کرتے ہیں، بچوں سے ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ والدین کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں آ کر اپنے بچوں کی پٹائی کرتے ہیں، اور کئی ایک جگہوں پہ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بے دریغ مارتے ہیں۔ اگر ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک خاص ایج تک ہمیں بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں، جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو انتہائی پولائٹ طریقے سے آپ اس کو ہلکی پھلکی سزا دے سکتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے۔ ہوتا کیا ہے، جب ہمیں بچوں پہ غصہ آتا ہے تو ہم غصے میں ان کو تھپڑ رسید کر دیتے ہیں، ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو وہ ان کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ بچے کی غلطی کی سزا نہیں ہوتی، یہ آپ کے اپنے غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ بچے کو اس کی غلطی کی سزا اگر آپ نے دینی ہے، اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ غلط کام کرنے پر سزا بھی ہوتی ہے، تو آپ یہ سزا اس وقت اس کو دیں جب آپ بالکل غصے میں نہ ہوں، بالکل نارمل ہوں۔ آپ بچے کو بلائیں اور اسے یہ کہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی تھی تو آپ کو اس کی سزا ملے گی، لیکن وہ سزا ایسی نہ ہو جو اس کی شخصیت کو متاثر کرے۔ یہ انتہائی اہم ترین ایک بات ہے کہ بچے کی عزت نفس کا خیال رکھنا والدین کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جس دن بچے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، بچہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے مثبت اثرات کی بجائے منفی اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ترین نقطہ ہے، ہم اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دیں، ان کو اللہ اور اس کے رسولوں کے بارے میں بتائیں، اللہ کی کتاب کے بارے میں بتائیں، ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل قرآن، حدیث اور مذہبی کتابوں کی روشنی میں سمجھائیں، تاکہ وہ بچپن سے ہی ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے اور ان باتوں سے ہمیں رکنا ہے اور ان باتوں کو، ان کاموں کو ہمیں کرنا ہے۔ جب تک ہم یہ تعلیم ان کو نہیں دیں گے، ان کو ساتھ ساتھ یہ باتیں نہیں سمجھائیں گے اور ان کو عبادات کی طرف، ان کو ایسے نیک اور فلاحی کاموں کی طرف ہم راغب نہیں کریں گے، اور نیک کام، فلاحی کام، دکھی انسانیت کی خدمت کے کام جب ان کے ہاتھوں سے نہیں کروائیں گے تو یہ اعلیٰ ترین وصف ان میں نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور امپارٹنٹ بات، وہ قومیں جو اپنی تاریخ سے جڑی ہوتی ہیں وہ بہت ترقی کرتی ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میری ذاتی طور پہ یہ آبزرویشن ہے
کہ ہمارے بچے جو انگلش اسکولز میں پڑھتے ہیں، بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو ان کی تاریخ کے بارے میں، ان کے رہنماؤں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتہ ہوتا۔ ہمارے بہت کم بچوں کو معلوم ہوگا ہمارا پاکستان ملک جسے ہمیں بہت پیار ہے، یہ کیسے بنا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کتنی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں اس کے بننے میں شامل ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے بچوں کو تب معلوم ہوں گی جب ہم ان کو یہ ساری باتیں بتائیں گے، اور وقتاً فوقتاً جب کبھی ایسے ایام آتے ہیں کہ ہمارا ایک دن آیا جس دن پاکستان بنا تھا، ایک دن آیا جب قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، اسی طرح سے وہ تمام ایام جو ہمارے پاکستان کی تاریخ سے منسلک ہیں، ان سے ان کا واسطہ ہے، وہ ساری ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑے، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس میں لگا دیں اور انہوں نے مشکل ترین حالات میں یہ ممکن کر دکھایا کہ ہمارا ملک معرض وجود میں آ گیا، ہم جہاں عزت اور سکون سے رہ رہے ہیں، ہمیں دنیا کی تمام آسائشیں مہیا ہیں، اویلیبل ہیں، ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جنہوں نے قربانیاں دیں، اور ہم اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں کہ جب ہمارا پاکستان بنا تھا اور پاکستان کے ماننے والے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو کیا کیا مصائب اور آلام، ان لوگوں نے کتنا جانی اور مالی نقصان اٹھایا، اور انہوں نے یہ سارا کچھ پاکستان کے لیے کیا۔ یہ ساری باتیں بتانا انتہائی ضروری ہے۔ جب یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو ہم ایک بہترین شخصیت پیدا کر رہے ہوں گے، ایک اعلیٰ انسان پیدا کر رہے ہوں گے، جس میں اسلامی، مذہبی اور جس میں پاکستانی اقدار، پاکستانی ویلیوز، اسلامی ویلیوز بدرجہ اتم موجود ہوں گی۔ ناظرین، ان باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسی نہیں ہے جو ہمیں ہمارے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملی ہو۔ تو ہمیں ہماری ذمہ داری ہے، قانونی، اخلاقی، کیونکہ اولاد ہماری ہے، ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہماری اولادوں نے، ہمارے بچوں نے اس ملک کی، قوم کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، ہمارے خاندانوں کو چلانا ہے، تو اس پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، وہ بہت اچھے پاکستانی ہوں، بہت خوبصورت مسلمان ہوں۔ اللہ حافظ۔